أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالی آپ دوستوں کو خوش رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو دوست بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آج میں ایک ایسی حدیث کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ یہ حدیث 4 حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابو داؤد، سنن نسائی، یہ 4 حدیث کی کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 کبیرہ گناہ، 7 تباہ کن گناہ سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، کسی کو ناحق مار ڈالنا، یعنی کسی کا قتل کر دینا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، یعنی یتیم کا مال کھا جانا۔ نمبر 5، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ نمبر 7، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں۔ ان کا اندراج یہ حدیث 4 حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو میرے دوستو، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کیا ایسا کوئی گناہ کرتے نہیں رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے جادو کرنا۔ جادو کرنا، کرانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق بیان کرتے ہیں۔
نمبر 3 پر ہے کسی کو ناحق مار ڈالنا یعنی قتل کر دینا۔ ہمارے ملک میں دیکھیں کتنے قتل ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور اس کا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا۔ قتل کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک کسی کا قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، دیکھو کسی کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے سود کھانا۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ سود، آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، آپ کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں جب واپس لوٹائیں تو 1200 دے دیں۔ جو اوپر والا 200 ہے وہ سود ہے۔ ہمارے بینکوں میں سود کا نظام چلتا ہے، اس سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر دینا۔ دیکھیں اپنے ملک میں، معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یتیموں کا مال ہڑپ کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں 6ویں نمبر پر آتا ہے میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ ہمارے تو وقت میں جہاد آیا ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیوں؟ جہاد کرنا بہت ثواب ہے، اس شہادت کا رتبہ ہے، اور جہاد سے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 7 پر جو آتا ہے نیک عورتوں یعنی کہ بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ معاشرے میں دیکھیں ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں غلط ہے، فلاں یوں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میرے دوستو دیکھو کتنا غلط ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں کسی پر تہمت لگائیں؟ یہ تہمت کے بارے میں، اس الزام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان نہیں کیا، اور اس کی سزا بھی بہت دی ہے، اس کی سزا بھی بہت ہے، اس کی سزا بھی 80 کوڑے ہے کسی پر تہمت لگانا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ میں بتایا ہے کہ نیک عورتوں پر تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لوگوں کو، جس کا گواہ، جس کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم ایسے گناہ سے بچیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے رب کریم، اے خالق، اے مالک، ہمیں ایسے گناہوں سے بچا لے، تو ہی بچانے والا ہے۔ تو جب ہم دعا کریں گے، ہم نیت کریں گے، اللہ کریم ہمیں ضرور بچائے گا، کیونکہ اللہ کریم بچانے والا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 کا صیغہ عربی زبان کا ہے، میری گنتی اتنی نہیں ہے، وہ 70 کون سا صیغہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں۔ وہ تو ہم ہیں، ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آخر میں اگر کسی دوست نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو پلیز کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ واسطہ برقرار رہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں حاضر ہوں گا نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی حدیث کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ ہم اکٹھے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔ سلام۔